السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت بھی جس کو کہا جاتا ہے، پارہ نمبر 25 الحمدللہ آج شروع کرنا ہے اور آیت نمبر 47 ہے۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ الہی اسی کی طرف یردو لوٹایا جاتا ہے علم الساعہ قیامت کا علم، وما تخرج اور نہیں نکلتا من ثمرات پھلوں میں سے، من اکمامیہا اس کے غلافوں میں سے یا شگوفوں میں سے، وما تحمل اور نہیں اٹھاتی من انثی کوئی مادہ، ولا تضع اور نہ ہی وہ جنتی ہے، الا بعلمی مگر اس کے علم کے ساتھ، ویوم ینادیہم اور جس دن وہ ان کو پکارے گا، آئینہ کہاں ہیں شرکائی میرے شریک، قالو وہ کہیں گے آذناکا ہم عرض کر چکے آپ کو، ما منا من شہید ہم میں سے کوئی نہیں ہے گواہ۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی وسعت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کا عام طور پر رویہ کیا تھا کہ جب ان کو قیامت کا بتایا جاتا تو وہ کہتے تھے اچھا یہ کب آئے گی، اور کافروں کا یہ یعنی ایک طرح کا مشغلہ سا بن گیا تھا کہ وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوالات کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں مختلف مقامات پر مختلف جوابات دیے گئے ہیں، اور ان میں وہ پہلو اختیار کیا گیا جس کا تعلق علم سے ہے، اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی وسعت کا حال بیان فرمایا کہ الیہ یرد علم الساعہ، کہ جس بات کی خبر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہو اس کا علم ان کو بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا علم تو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اور اللہ کے علم کی قدرت اور عظمت کا اندازہ کرانے کے لیے پھر فرمایا وما تخرج من ثمرات، جو بھی پھلوں میں سے نکلتا ہے، من اکمامیہا اس کے غلافوں میں سے، اور جو کچھ انثیٰ یعنی کوئی مؤنث اٹھاتی ہے، کوئی مؤنث حاملہ ہوتی ہے، ولا تضع اور نہ ہی وہ جنتی ہے، الا بعلمی مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ دنیا میں یہ عمل ہو رہا ہے کہ، اور صرف انسان کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی انسان کی مادہ کا نہیں بلکہ تمام جانوروں جانداروں کی مادہوں کا ذکر ہے کہ وہ اٹھاتی ہیں جو کچھ بھی، یعنی حمل کا اٹھا لینا اور پھر اس کو تداؤ رکھ دینا، یعنی اس کو جنم دینا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور وہی علیم ہستی جب یہ خبر دے رہی ہے کہ قیامت یقینی طور پر آنے والی ہے تو تمہیں اس بات پر بھی یقین کر لینا چاہیے۔ اگر انسان ان باتوں میں غور و فکر کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ شگوفے کے اندر پھل کے نکلنے تک جو کیفیات گزرتی ہیں، اسی طرح رحم مادر میں جنین پر جو مرحلے پیش آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ کب مکمل ہوتا ہے اور اس کو باہر نکلنا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے جسم کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جسم میں سینکڑوں کروڑوں خلیے ہیں جن سے مل کر مختلف اعضاء بنتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے شروع میں صرف پانی کی ایک بوند ہے جو کہ رحم مادر میں ٹھہرتی ہے، اور پھر یعنی اسی سے سارے جسم کے اعضاء بنتے ہیں۔ تو جنین میں بتانے والا کون ہے ان کو کہ کس حصے کو یا کس خوراک کو زبان کا خلیہ بننا ہے، کس کو آنکھ بننا ہے، اور آنکھ کو ہی اگر صرف ایک آنکھ کو ہی اگر ہم دیکھیں تو اس کا شیشہ کس طرح سے بنتا ہے، اور اسی طرح سے مختلف اعضاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں ایک نہیں ہے، اور ابھی تک کتنی سینکڑوں مادائیں گزر چکی ہیں اور قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، اور پھر ان کے اندر جو رحم مادر میں جو بھی کچھ پیش آتا ہے یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور پھر یہ بات جو تم پوچھتے ہو کہ وہ کب آئے گی، تو اس کا علم بھی صرف اللہ ہی کو ہی ہے، اور یہ بات بتائی کیوں نہیں گئی، پوشیدہ کیوں رکھی گئی، کیونکہ یہ مشیت الہی ہے اللہ کی
ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح سے تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جائے جب بتا دیا جائے۔ تو اب اصل میں کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے اس دن کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ وہ دن جس کی ہیبت کا یہ حال ہے کہ وہ یوم ینادیہم، جس دن وہ ان کو پکارے گا، این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک؟ قالو، وہ کہیں گے آذناکا، ہم عرض کر چکے ہیں آپ کو، ما منا من شہید، ہم میں سے اب کوئی گواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس دن کی دہشت کو یاد کرو اور اس دن کے لیے کوئی تیاری کر لو جس دن انسان کو ساری یعنی شوخیاں بھول جائیں گی جو دنیا میں یہ بار بار کر رہے ہیں اور آ کے مختلف طرح کے سوالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے، تو اس کی تیاری کرو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا کہ جب بھی کوئی شخص ایسا سوال کرتا تو اس کو اللہ کی طرف یہ لوٹاتے اور پوچھتے کہ تم نے خود اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ مثلا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کسی شخص نے زور سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تجھ پر افسوس، کیا تو نے اس کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے؟ تو ہم عمل کی کیا بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کی ہے۔ اور قیامت ہمیں نہیں پتہ کہ کس پر قائم ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت سے محفوظ فرمائے، کیونکہ قیامت تو اشرار پر قائم ہوگی نا، بدترین لوگ جب رہ جائیں گے۔ تو لیکن ہر شخص کی قیامت تو آ گئی جب اس کی موت واقعہ ہو گئی، ٹھیک ہے، جب بھی کسی کو موت واقعہ ہوگی تو اس کی تو قیامت آ گئی، قیامت صغریٰ، یعنی اس کے لیے تو وقت کی عمل کی مہلت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ذرا سوچو کہ تم نے کیا تیاری کی ہے، اور موت کا تو کسی کو علم نہیں ہے اللہ کے سوا کہ کب ہمیں آ جائے۔ تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم غفلت اور سستی کو چھوڑ دیں اور اس آخرت کے دن کی تیاری کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم عورتیں خود کو لیں تو دن میں کتنے اوقات ہیں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کبھی کسی ڈیوائس پر، کبھی کچن میں ویسے ہی فضول کھڑے، یا کبھی سوچوں میں ہی ہمارا اتنا وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اور پھر جب قیامت کے دن مشرک لوگ شرک کا انجام دیکھیں گے تو فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، تو اس دن وہ مکر جائیں گے، کہیں گے ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے، صاف مکر جائیں گے۔ یعنی آج ہمیں، اور پھر یہ بھی کہ یہاں پر یہ کہ ہمیں تو اپنے شریکوں میں سے کوئی بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے وہ اس قدر گھبرائے ہوئے ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا جواب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ضائع ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَدْعُونَ، جو وہ تھے پکارتے، من قبل، اس سے پہلے، وَظَنُّوا، اور وہ گمان کریں گے، مَا لَهُمْ، نہیں ہے ان کے لیے، من محیصٍ، کوئی جائے پناہ، کوئی چھٹکارا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو وہاں پر پوچھا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک جن کو تم پکارتے تھے، تو وہ اتنے زیادہ بدحواس ہوں گے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس بات کا کیا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اور جن شریکوں کو وہ اس سے پہلے پکارتے تھے اور جو بھی وہ اپنے معبودوں کے متعلق غلط عقائد یا تصورات رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے، انہیں سب کچھ بھول جائے گا، کیونکہ انہیں صاف نظر آ جائے گا کہ آج کے دن تو کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا، نہ ہی عذاب سے بچنے کی کوئی صورت ممکن ہے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، وہ یہ گمان کریں گے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حالت سے معاف فرمائے کہ دنیا میں انسان اپنی اصلاح کر لے اور وحی الہی کے مطابق اپنے عقائد کو درست کر لے۔ اس کے بعد فرمایا، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا انسان، من دعاء الخیر، بھلائی کی دعا سے، وَإِن مَسَّهُ، اور اگر چھوتی ہے اس کو، الشر، برائی، فَيَئُوسٌ، تو مایوس ہو جاتا ہے، یأس، بہت زیادہ مایوس ہو جانا،
بھلائی سے مایوس ہونا، آس توڑ بیٹھنا، قنوتن بہت نا امید ہو جاتا ہے، فیعوسن جو ہوتا ہے وہ بتدریج مایوسی کی طرف جانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور قنوتن بہت زیادہ مایوس ہو جانا، آس توڑ بیٹھنا، بھلائی سے بالکل ہی مایوس ہو جانا۔ تو یہاں پر انسان کے رویے کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ایک عام اور دنیا دار انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ مال و دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اور ہر وقت الخیر یعنی بھلائی کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے کہ ہر طرح کی بھلائیاں میرے لیے ہی ہوں، مثلاً رزق بھی کشادہ ہو، وافر ہو، خوشحالی ہو، عیش و عشرت ہو، کوئی یعنی آسانیاں ہوں، تھکاوٹ نہ ہو، بھلائی ہو، تندرستی، اولاد بھی اچھی ہو، غرض بھلائی کی جو بھی قسم ہو سکتی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو مہیا ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ تھکتا نہیں ہے بھلائی کی دعا کرنے سے، یعنی اگر اس کو بھلائیاں کچھ مل بھی جاتی ہیں تو اس سے آگے اس کی حرص میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی یہ حرص کبھی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ انسان کا حال کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کو ایک وادی بھر سونا مل جائے، جب بھی قناعت نہیں کرنے کا، دوسری وادی چاہے گا، اور اگر دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا۔ بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور پھر جب بھلائی کی دعائیں مانگتا رہتا ہے لیکن اگر کوئی نعمت اس کو نہیں ملتی اور الٹا اس کو کوئی برائی دیکھنی پڑ جاتی ہے، کوئی مصیبت یا بلا اس پر آ جاتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، فاقہ کرنا پڑتا ہے، بیماری یا اسی قسم کا کوئی دوسرا دکھ اس کو پہنچتا ہے اور اسے اس تکلیف کے دور ہونے کے ظاہری اسباب نہیں نظر آتے، تو اللہ کی رحمت سے خوب ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب انسان مایوس ہو جائے رحمت سے تو پھر وہ کیسی باتیں کرتا ہے، ناشکری کی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اللہ پر توکل تو اس کا ہے نہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پر توکل ہمیں ظاہری اسباب کے علاوہ بے شمار باطنی اسباب پر ہماری نظر رکھتا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اس کے اسباب بھی پیدا فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہی تو اسباب ہیں، تو اگر اللہ پر انسان بھروسہ کرنا سیکھ جائے تو یقیناً اس کی یہ حالت نہ ہو۔ پھر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ والین اور البتہ اگر ازقناہ ہم چکھائیں اس کو رحمتم رحمت منا اپنی طرف سے، من بعد اس کے کہ ضراء پہنچی اس کو، ضراء من بعد ضراء مست ہو تکلیف پہنچی اس کو، لیقولن تو وہ ضرور کہے گا، ھذا لی یہ تو میرے ہی لیے ہے، وما اظن الساعۃ اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت، قائمتاً قائم ہونے والی ہے، ولئن اور البتہ اگر رجعت میں لوٹایا گیا، الی ربی اپنے رب کی طرف، انا بے شک لی میرے لیے، عندہ اس کے ہاں، للحسنی ضرور بھلائی ہے، فلننبئن الذین کفروا تو ان قریب ہم خبردار کر دیں گے ان کو، جتلا دیں گے، بتا دیں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من عذاب غلیظ گاڑے شدید عذاب میں سے۔ تو یہاں پر بھی انسان کا رویہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، کہ جیسے دو حالتیں پہلے بتائیں نا کہ بھلائی کی دعا سے تھکتا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو کوئی شر یا تکلیف پہنچتا ہے تو وہ فوراً ہی مایوس اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ تو تیسرا پہلو کیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تنگی، اس کا فاقہ، اس کی بیماری کو دور کر دیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کی تکلیف کے بعد اذقناہ رحمتم منا ہم چکھائیں اس کو رحمت اپنی طرف سے، من بعد ضراء مست ہو بعد اس کے کہ جب اس کو تکلیف پہنچی، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے
کہ بھلے دن آ بھی جائیں تو بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، نہ اس ذات کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ اور حالانکہ کچھ دیر پہلے اس کی یہ حالت تھی کہ جب وہ اس تکلیف میں تھا تو وہ قطعاً مایوس تھا، لیکن جب اس پر سے اس تکلیف کو ہٹا دیا گیا، لا یقولن ھذا لی، تو کہنے لگتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ میری ہی حسن تدبیر اور محنت کا نتیجہ تھا، اور اگر میرے دن پھر گئے ہیں تو میں تو اسی کا مستحق تھا۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور پھر یہ کہ اس کی معرفت اللہ کے بارے میں یا عقائد اس کے کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، یعنی اگر لوٹایا گیا، یعنی اگر ایسا شخص اللہ کو مانتا بھی ہے تو اس کی معرفت انتہائی ناقص ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، میرے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے جو میرے نفع و نقصان کا مالک ہو اور میری زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح روز آخرت پر بھی ایسے لوگوں کا ایمان ناقص ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کے کہنے پر وہ یہ فرض تو کر لیتے ہیں کہ آخر ہمیں رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، لیکن ان کے عقائد کس طرح سے ہوتے ہیں کہ کیا ہے کہ اگر مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جانا بھی پڑا تو کیا ہے کہ وہ مجھے عذاب دے۔ میری موجودہ حالت، خوشحالی کی حالت اس بات کی دلیل ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے، اور جس نے مجھے یہاں پر دیا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو وہاں پر بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم ضرور جتا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال جتا دیں گے ان کو۔ اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ایسے لوگوں کو شدید گاڑے عذاب سے گزارا جائے گا، استغفر اللہ، اس میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اب یہاں پر جب آیت کا اینڈ ہو رہا ہے نا کہ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں، حالانکہ سوچ تو اس کی یہی ہے کہ اللہ ہے یا قیامت کا دن ہونا ہے، لیکن اس پر اس کو یقین نہیں ہے۔ جس شخص کا بھی اپنے پروردگار اور آخرت کے بارے میں ایسا غلط اور کمزور اعتقاد ہو تو اللہ کے نزدیک وہ بھی کافر ہے اور مشرک ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اب اس کا کیا حال تھا کہ نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر بالفرض اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو اس کے پاس بھی میرے لیے بھلائیاں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی قیامت کے قائم ہونے میں اس کو پورا یقین نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ کے بارے میں اس کی معرفت نہیں ہے کہ یہ سوچے بیٹھا ہے کہ مجھے نعمتیں ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے، اگر کوئی خدا ہے تو وہ یقیناً مجھ سے خوش ہے اور وہاں پر بھی وہ مجھے عطا کر دے گا۔ ایسے شخص کی صحیح ذہنیت دراصل اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا پیشہ کرتا تھا، میں نے عاص بن وائل سہمی کے لیے ایک تلوار بنائی، اس کی مزدوری کے تقاضا کے لیے میں عاص کے پاس گیا تو اس نے کہا میں تجھے یہ مزدوری اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر نہ جائے۔ میں نے کہا میں تو اس وقت تک بھی اس دین سے نہیں پھر سکتا جب تک کہ تو مر کر دوبارہ جی اٹھے گا۔ اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد پھر جیوں گا؟ میں نے کہا بے شک۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر جب میرے مرنے کے بعد اللہ مجھے زندہ کرے گا تو آخر مال اور اولاد بھی دے گا، اس وقت میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گا۔ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ایسے لوگوں کی سوچ اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ کافر قرار پائے اللہ کے ہاں، تو ایسے لوگ کیا ہے کہ وہاں پر شدید گاڑے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ جو غلیظ کے لفظ آیا نا، اس کا مطلب ہے کہ دبیز، سخت، گندا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ یہاں پر سخت اور گندا دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی اردو میں بھی غلاظت مشہور لفظ ہے نا۔ یہ عذاب گندا اس لحاظ سے ہوگا کہ لوگوں کو پینے کے لیے پیپ، کچ لہو، زخموں کا دھواں، انتہائی متعفن بدبودار یا شدید ٹھنڈا پانی، ایسی ہی چیزیں پینے کو ملیں گی جس سے انسان کو گھن آتی ہے۔ اور سخت ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ گاڑا ہے، کھردرا ہے، اور یعنی برداشت سے ہٹ کر ہے جو عذاب یہاں پر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 51 ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ
وائزہ اور جب انعمنا انعام کرتے ہیں ہم علی الانسان انسان پر، اعرض وہ اعراض برتتا ہے، بے رخی کرتا ہے، ونأ اور موڑ لیتا ہے بجانبی اپنے پہلو کو، وائزہ مسہ الشر اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف ناگوار چیز، فذو دعائن تو والا ہوتا ہے دعا کرنے والا، عریض لمبی چوڑی۔ تو انسان کا اگلا رویہ ایک کیا ہے کہ جب انسان پر خوشحالی اور آسودگی کا دور آتا ہے تو پھولا نہیں سماتا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، خود ہی ایسی حالت اس کی ہوتی ہے کہ یعنی جیسے خدا بنا بیٹھا ہو، اور اگر اس کو اللہ کی آیات سنائی جائیں اعرض ونأ بجانبی، اور تو پھر کیا کرتا ہے، منہ موڑتا ہے اور پہلو ہی اپنا بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اعراض برتتا ہے، پہلو بچا لیتا ہے، یعنی اگر کوئی اس کو بتاتا ہے کہ تو جو نعمتیں تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں یہ سب انعام اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں تمہاری کیا بڑائی ہے، اس پر تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اپنے برے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ جس رب نے تمہیں یہ عطا کیا ہے وہ تم سے یہ چھین بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ایسی باتیں ناگوار اور تلخ محسوس ہوتی ہیں، وہ انہیں سننا بھی گوارا نہیں کرتا اور اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی شر پہنچتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، جب کسی بلا میں پھنستا ہے تو پھر اپنا پروردگار اسے یاد آنے لگتا ہے، اور یہ وہی اللہ ہے جس کی آیات سننے سے بھی وہ بدکتا تھا، دل میں تو وہ مایوس ہوتا ہے لیکن جب مصیبت میں نجات کے کوئی امکان اس کو نظر نہیں آتے، جب تکلیف اسے پریشان کرتی ہے تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، پھر اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، وعدے وعید بھی کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ حالت اس کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی وہ حقیقت میں یعنی سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں پلٹا ہوتا، اسی لیے جب دوبارہ اس مصیبت سے نجات ملتی ہے تو پھر وہی کچھ بن جاتا ہے، الا ماشاء اللہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو یاد رکھتے ہیں اور حقیقتاً اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اکثریت کا حال یہی ہے کہ خوشحالی کے دور میں پروردگار کو یکسر بھول جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر انسانوں کے رویے بتائے جا رہے ہیں، عمل کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل کہہ دیجیے آرائی تم کیا دیکھا تم نے، ان کانا اگر ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی تم نے غور کیا کہ اگر ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم بھی پھر تم نے اس کا انکار کیا، من اضل کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اس سے جو ہوا فی وہ جو میں ہو، شقاق بعید دور کی مخالفت میں جا پڑا ہو۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں باتیں بتائی جا رہی ہیں، بعد الموت اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے، اگر وہ ٹھوس حقیقت ہو تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا۔ فرض کرو کہ اگر تمہارے زوم کے مطابق سب انسان مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور یہی انسان کا انجام ہوگا، تو جو شخص تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا کیا بگڑے گا، اس کا تو کچھ نہیں، لیکن قرآن کی بات سچی ہے اور یہ وہاں پر ثابت ہوگی اور انسان کو اللہ کے ہاں حاضر ہونا پڑا، اور دنیا میں اس کے عقائد یہ تھے کہ پتہ نہیں میں اللہ کی طرف لوٹایا بھی جاؤں گا کہ نہیں، تو پھر انسان کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ یعنی وہ کس طرح سے جہنم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کانا من عند اللہ ثم کفرتم بھی، کہ تم اگر یہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہے تم اس کا انکار کرتے رہے ہو، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو مخالفت میں دور تک نکل گیا ہے، جو بجائے غور و فکر کرنے کے اس ہدایت پر ایمان لاتا وہ الٹا دور ہی دور چلتا چلا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سنوریہم ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو آیاتنا اپنی آیات، فی الآفاقی اطراف عالم میں، آفاق میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے، لہم ان کے لیے، انہ الحق کہ وہ حق ہے،
اولم یکفی، کیا کافی نہیں ہے، بربک آپ کے رب کے لیے، انہو کہ بے شک وہ علی کل شیء شہید، اوپر ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کا شاہد ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ہم ان کو آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آفاق سے اگر عرب کے قرب و جوار کے ممالک مراد لیے جائیں، اور انفس سے عرب قوم اور بالخصوص قریش قوم مراد لی جائے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسبی تعلق رکھتے تھے، تو اس لحاظ سے آیت کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدے قرآن میں کیے ہیں وہ چند ہی سالوں میں پورے ہو گئے، ٹھیک ہے، تاریخ کے اوراق پر ثبت ہو گئے۔ چند ہی سالوں میں قریشی سرداروں کو ذلت سے دوچار ہونا پڑا، کفر و شرک کی کمر ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کفر و شرک کو عرب کی سرزمین سے دیس نکالا مل گیا تھا۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہم کے دور میں پے در پہ فتوحات کے نتیجے میں عرب کے ارد گرد کے ملکوں میں اسلام کا جو بول بالا ہوا وہ بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو یہی دراصل سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو کہ دکھائی گئیں ان کو آفاق میں اور ان کے اپنے نفسوں میں، کہ مسلمان ملکوں پر ملک فتح کرتے چلے گئے، اور وہ ان مال و دولت کے مالک بن گئے جہاں جہاں یہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل اللہ کی نشانیاں ہی تھیں کہ مسلمانوں نے کس طرح سے ایک عظیم و شان کامیابی حاصل کی اور اپنی مذہبی، اخلاقی، ذہنی، فکری، تہذیبی، سیاسی، تمدنی اور معاشی انقلاب کو وہ سامنے لے کر آئے۔ اور پھر یہ کہ جوں یہ دین کی تعلیم پہنچتی چلی گئی، اس کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے وہاں پر انسانوں کے بہترین جوہر کھلتے چلے گئے اور بدترین اوصاف مٹتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک یہ حق ہے، یہ کتاب سچ ہے، جن حقائق سے یہ پردہ اٹھاتی ہے وہ حق ہیں۔ تاریخ کے جو شواہد ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن نے جو جو کچھ بتایا وہ سب سچ ثابت ہوا۔ اور صرف یہ نہیں کہ تاریخ میں جو نشانیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ سائنس کی دنیا میں جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کا بھی جو پتہ ہے ہمیں قرآن سے ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنی ہی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کہ اب ثابت ہو چکی ہیں، حالانکہ وہ 1400 سال پہلے قرآن میں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم کائنات میں ہر سو بکھرے اللہ تعالیٰ کے عجائبات مراد لیں، کیونکہ یہاں پر فی الآفاق کا ذکر آ رہا ہے نا، اس کو اب جنرل سینس میں لے لیں کہ پورے آفاق میں جو اللہ تعالیٰ کے عجائبات پھیلے ہوئے ہیں، اور انفس یعنی انسانوں کے اپنی جانوں کے اندر جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ سب سچ ثابت ہو رہی ہیں جس طرح قرآن میں بتائی گئی تھیں۔ لاتعداد نشانیاں ہیں، اور ان سب کا نہ تو ابھی تک انسان احاطہ کر سکا ہے نہ ہی کرے گا، لیکن کوئی نہ کوئی نشانی بار بار جون سی ہے سامنے آ جاتی ہے، انسان کے علم میں آتی ہے، آئندہ بھی آتی رہے گی۔ تو یہ سب نشانیاں قرآن کے بیان کی صداقت پر گواہی دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نئے سے نئے عجائبات قدرت انسان نئے سے نئے عجائبات ہیں جو قدرت کے انسان کے علم میں آتے رہے ہیں، اور خواہ ان کا تعلق آفاق سے ہو یا انفس سے، کس طرح سے یہ سب باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو کیا تیرا رب کافی نہیں ہے کہ وہ بے شک ہر چیز کا شاہد ہے، وہ گواہ ہے؟ تو اگر یہ لوگ قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں، اس کی حقانیت پر کیا تمہارے پروردگار کی گواہی کافی نہیں، جو ہر جگہ موجود، ہر چیز کو بچشم خود دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ان لوگوں کو کیا اپنے کرتوتوں سے باز آ جانے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا پروردگار ان کو دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی کافر کن طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی کرائی جا رہی ہے کہ کیا آپ کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے، اور وہ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ پھر آخری آیت میں فرمایا ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ اللہ خبردار رہو، انہم بے شک وہ فی مریتم ایک شک میں ہیں۔ مریا کہتے ہیں
ایسے شک کو جو کھلی حقیقت کے بارے میں ہو، یا وہ مسلم حقیقت جو کہ ثابت شدہ ہو اور اس میں کوئی شک کرے، یا کوئی مسلم نظریہ اس کے بارے میں کوئی انسان شک کرے، تو یعنی ایسی حقیقت جس کے بارے میں شک کرنا ہی نہیں چاہیے، یعنی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اور بعض اوقات میڈیا کا لفظ اس لیے بھی آتا ہے کہ حقیقت کو مشکوک باتوں سے مشکوک بنا دینا، تو خبردار رہو کہ بے شک وہ مریا میں ہیں من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے، یعنی ان کو تو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا ایمان نہیں ہے، اور یا پھر یہ کہ اپنے رب کے حضور جواب دہی کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں پایا جاتا، کیونکہ اگر انہیں یقین ہوتا تو پھر وہ اپنی حرکتوں پر قائم نہ رہتے۔ اللہ خبردار ہو، انہو بے شک وہ بکل شیء محیط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احاطہ اختیار میں گھرے ہوئے ہیں، وہ مجبور محض ہیں، اس کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، وہ جب چاہے ان پر اپنی گرفت مضبوط کر دے اور ان کو پکڑ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی بہترین سمجھ کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔